برٹش کالونیل دور میں یہ نظام فزیکل نہیں انٹلیکچوئل شکل میں بر صغیر میں آتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان آنا، مغل سلطنت کا خاتمہ ہونا اور میکیولے جیسے فری میسن کا بر صغیر کی ایجوکیشن پالیسی کو مرتب کرنا، جن کا فری میسن لاجز کے ساتھ تعلق تاریخی طور پر ثابت ہے، نے بر صغیر کی تعلیمی پالیسی مرتب کی۔ تقریباً 1837 میں ان کی ایک مشہور ایجوکیشنل منٹ جو کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں پیش کی کہ اقتباسات آپ کو ان کے ارادوں تک پہنچا دیں گے۔ لارڈ صاحب لکھتے ہیں، ہمیں اس وقت اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسی جماعت تیار کریں جو ہمارے ان کروڑوں لوگوں کے درمیان واسطہ بن سکے جن پر ہم حکومت کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جماعت جو خون اور رنگ کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن خیالات اور اعتقادات کے اعتبار سے انگریز۔ یہ برطانوی نوآبادیاتی تعلیمی پالیسی کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے، جس کا مقصد ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا تھا جو مقامی ہونے کے باوجود فکری طور پر برطانوی نظام کا نمائندہ۔ اس منٹ پر عمل درآمد کے لیے بنیادی اصطلاحات کیا کی گئیں؟ عربی اور فارسی کو سلیبس میں سے نکال کر انگریزی زبان اور انگریزی کلچر کو شامل کیا گیا۔ اس طرح ہندوستان کے کلچر کو اور ہندوستان کی تعلیمی نظام کو وہ نقصان پہنچایا گیا جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، ذہنی غلامی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انٹلیکچوئل شفٹ کریٹ کی گئی۔ ہم اپنے مذہب، اپنے کلچر اور اپنی روایات سے دور ہوئے اور جگہ لی مغربی روایات، مغربی کلچر اور مغربی ایتھکس نے۔ آسان الفاظ میں کہیے تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ مذہبی اور تعلیمی دونوں میدانوں میں بر صغیر میں، خصوصی طور پر بر صغیر کے مسلمانوں میں دراڑ ڈال دی گئی۔ مذہبی فرنٹ پر اس کی سب سے بڑی مثال شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان ہے، جو کہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا بر صغیر کا ایڈیشن تھا اور جس نے ٹریڈیشنل اسلام یعنی اہل سنت و جماعت پر پہلا کڑا وار کیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ لندن پریس سے 1837 میں کروایا گیا۔ یوں وہابی نظام کا فرنچائز دیوبندی نظام مغرب کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سب کو کلونیل دور نے پروان چڑھایا گیا اور ٹریڈیشنل سنی اسلام کو نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے عرب میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ یونیورسٹی اور ندوۃ العلماء کا بر صغیر میں انگریز سرپرستی میں قیام اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کی داغ بہ